السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ دوستو آج میں نظر بد کا آپ کو عمل بتاؤں گا۔ یہ اتنا مضبوط، اتنا بہترین اور اتنا طاقتور عمل ہے کیونکہ نظر بد جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ ہم جنات کا علاج کرواتے رہتے ہیں، کالے جادو کا علاج کرواتے رہتے ہیں، لیکن نظر بد کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، وہ ہمیں برباد کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو دیگ کے اندر ڈال سکتی ہے اور انسان کو قبر کے اندر لے جاتی ہے۔ اور نظر بد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کے بعد سب سے زیادہ میری امت کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ نظر بد کی اتنی وعید ہے، اتنا اس کے بارے میں بیان ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم نظر بد کو نظر میں نہیں رکھتے اور نہ ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم شو بازی میں پڑ جاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو چھپائیں، اس کو چھپا کر رکھیں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کو چھپا کر استعمال کریں۔ ہم تو شو بازی شروع کر دیتے ہیں، اگر کسی کی نظر نہیں بھی لگ رہی تو وہ حاسدین جو ہوتے ہیں وہ پھر ان کی جب نظروں میں چیز آتی ہے تو وہ اسی وقت ہی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ نظر بھی لگا سکتا ہے۔ نظر اور حسد جو ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں، جو حسد کرے گا وہ بھی نظر ہی لگائے گا۔ جیسے آپ کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے تو دیکھنے والا جو حسد کرنے والا ہے نظر لگانے والا وہ کہے گا کاش میرے پاس ایسی گاڑی ہوتی، اس کے پاس کیوں ہے؟ حالانکہ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دیا، اللہ اور اس کو نواز دے، اے اللہ تو مجھے بھی نواز، وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ حسد جو ہوتا ہے، جلن جو ہوتی ہے نظر بد لگانے کے لیے، ہائے اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، ہائے اس کے بچے اچھے کیوں ہیں، ہائے اس کی بیوی اچھی کیوں ہے، اس کی فرما بردار اولاد کیوں ہے، فرما بردار بیوی کیوں ہے، ہائے یہ اتنا اچھا کھاتا پیتا کیوں، ہائے یہ گھر میں فروٹ کیوں لے کے جاتا ہے، ہائے گھر میں یہ گوشت وغیرہ سبزی وغیرہ، ایسی چیز ایسی جو ہے ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت تلاوت فرمائی تھی، یعنی جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے جو جوان آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے بھیجے تھے، وہ آپ کے پہرے پر کھڑے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، ان کا یہی منصوبہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے دونوں طرف دیوار لگی، ان کے پاس سے گزر گئے، ان کو پتہ بھی نہیں لگا۔ یہ نظر بد لگانے والوں کی، حسد والوں کی نظر بند کرنے کے لیے، حسد والوں کو حسد ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست قسم کا اور طاقتور عمل ہے۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ ہم نے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت اپنے دشمنوں سے باہر تشریف لے گئے تھے، ہجرت کے لیے چلے گئے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، ان کے آنکھوں کے آگے دیوار آ گئی تھی، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نارمل روٹین کے اندر وہاں سے گزر کر چلے گئے۔ ایسے ہی ہم اگر کوئی دشمن ہو، ہمیں نقصان پہنچانے کا ڈر ہو، کوئی حسد کرنے والا ہے، یہ نظر بد اور حسد والا بھی دشمن ہی ہوتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک دشمن یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی کربت، کسی بھی رخ پر، کسی بھی زندگی کے موڑ پر سکون میں رہتا دیکھ نہیں سکتا، وہ ہر وقت نظر بد حسد کے چکر میں رہتا ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو کر لیا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو آپ نے صبح و شام اس کو ضرور کرنا ہے۔ صبح کر لیا تو آپ شام تک حفاظت میں ہوگے، کسی کی نظر بد، کسی کا حسد آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے شام کو کر لیا تو کوئی حسد، کوئی نظر بد آپ کو صبح تک کچھ نہیں کہہ سکتی۔ دوستو آپ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ بھی آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ آیت، یہ صورتیں نہیں آتی، تلفظ ادائیگی کا مسئلہ ہے تو میں ریکارڈ کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے سن لیا کرنا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو سننا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اللہ کی ذات وہی فائدہ دے گی جو آپ نے خود پڑھ کر رہنا تھا، لیکن پوری توجہ سے یکسوئی سے سننا ہے۔ قرآن کی برکت ہی ایسی ہے کہ اگر اس کے ساتھ دل لگانا شروع کر دیں تو یہ دل میں اترنا شروع کر دیتا ہے، یہ جسم میں جذب ہونا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی دوستو آپ نے توجہ رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.